بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وگ استعمال کرنے کا حکم۔ بالوں کی پیوند کاری ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے عقلاً دو طریقے ممکن ہیں۔ نمبر 1، کسی دوسری جگہ سے بال کو جڑ سمیت نکال کر کھال میں گاڑ دیا جائے۔ اگر اپنے ہی جسم کے بال ہوں تو یہ جائز ہے، اور اگر کسی دوسرے شخص کے بال حاصل کیے جائیں تو یہ جائز نہیں۔ 2، کسی دوسری جگہ سے بال کھال سمیت اتار کر سر کی کھال کو کھرچ کر اس کے ساتھ لگا دی جائے۔ اگر اپنے ہی جسم کی کھال ہو تو جائز ہے، اگر دوسرے کے جسم کی کھال ہو تو جائز نہیں۔ نمبر 2، اس طریقے میں مصنوعی جھلی یا جلد میں انسانی بال قدرتی انداز میں پیوست کر دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بالوں کا کوئی بھی اسٹائل بنایا جا سکتا ہے۔ اس مصنوعی جھلی یا جلد میں مسام بھی ہوتے ہیں جن کے راستے سے پسینے اور پانی کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ سر پر اگر کچھ قدرتی بال لگے ہوں تو ان کو ایک خاص مطلوبہ حد تک کتر دیا جاتا ہے، پھر اس جھلی کو ایک خاص محلول کے ذریعے سر کے اصل بالوں کے ساتھ ان کی جڑوں تک جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ لیکوئڈ واٹر پروف ہوتا ہے، یعنی پانی کو جذب نہیں کرتا اور اصل بالوں تک پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے۔ جھلی کے بعد بال 2 مہینے میں آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ جب بال نیچے سے بڑھ جاتے ہیں تو جھلی اتار کر سر پر موجودہ بالوں کو مطلوبہ حد تک کتر کر جھلی کو دوبارہ چپکا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مختلف وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے۔ نمبر 1، کسی دوسرے انسان کے بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانی بالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ نمبر 3، جھلی کے نیچے بالوں تک لیکوئڈ کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا، اس لیے فرض غسل ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اگر پورے سر پر جھلی لگی ہو تو وضو میں سر کے مسح کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اگر چوتھائی سر کی مقدار کے برابر سر پر جھلی نہ لگی ہو تو اگرچہ اس پر مسح کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مسح کی سنت کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، اس سے مستقل محرومی رہے گی۔ وگ کی شرعی حیثیت۔ موجودہ دور میں وگ یعنی بناوٹی بالوں کا استعمال بہت عام ہے، اور جدید سائنس نے اس میں کافی ترقی کی ہے اور نئے نئے انداز سے بال لگوائے جانے کے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ہم ان طریقوں کو 2 صورتوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، انسان اور خنزیر کے بالوں کی وگ۔ حدیث شریف کی روح سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسانی بالوں کی وگ لگوانا جائز نہیں، اسی طرح خنزیر کے بالوں کی وگ لگوانا بھی جائز نہیں، خواہ وہ وگ مشین کے ذریعے اس طرح لگوائی جائے کہ جسم سے الگ نہ ہو سکے، یا عارضی طور پر لگوائی جائے کہ جب چاہیں اسے پہن لیں اور جب چاہیں اسے اتار لیں۔ ان میں سے کسی صورت میں بھی انسان یا خنزیر کی وگ لگوانا جائز نہیں۔ نمبر 2، جانوروں یا مصنوعی بالوں کی وگ انسان اور خنزیر کے بالوں کے علاوہ کسی جانور یا مصنوعی بالوں کی وگ لگانا اور لگوانا شرعاً جائز ہے، خواہ مستقل لگوائی جائے یا عارضی طور پر۔ مصنوعی بال کی صورت میں وضو اور غسل کا حکم۔ تاہم وضو اور غسل کے بارے میں اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ بال سر کے ساتھ مستقل ملے ہوئے ہیں، اس طور پر کہ سر سے الگ کرنا مشکل ہو، تو وضو کے دوران ان پر مسح جائز ہے، اور فرض غسل بھی اسے اتارے بغیر درست ہوگا۔ اور اگر وہ بال مستقل پیوست نہ ہوں بلکہ عارضی طور پر لگے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا، بلکہ سر پر مسح کرنے کے لیے ان کو ہٹانا ضروری ہوگا، اور غسل کی صورت میں بھی اگر ان بالوں کے ہوتے ہوئے جلد تک پانی نہ پہنچے تو ان کو ہٹانا ضروری ہوگا۔